اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل قرآنی وظائف کے دیکھنے اور سننے والے معزز دوستو، امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے اور آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر دے، اور جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جو زیر علاج ہیں گھروں میں یا ہسپتالوں میں ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، آمین۔ ایک دفعہ پھر آپ دوستوں کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو اور نئے وظیفے کے ساتھ حاضر ہیں۔ انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھنے اور سننے والے دوستوں کے ساتھ 4 ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک پڑھا جانے والا بہت ہی آسان اور ایک خاص اور مجرب اور طاقت والا وظیفہ لائے ہیں۔ اس عمل کے کرتے ہی انشاءاللہ بفضل خدا اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر دلی مراد کو پورا فرمائے گا اور ہر حاجت کو پورا فرمائے گا اور آپ کی ہر نیک دعائیں کو قبول فرمائے گا۔ آج کا جو وظیفہ آپ دیکھنے اور سننے والے معزز دوستوں سے شیئر کریں گے وہ ایک اسماء اعظم بھی ہے اور قرآنی لفظ پر بھی منحصر ہے۔ بہت ہی آسان عمل ہے لیکن اس کے فوائد و برکات بہت ہی زیادہ ہیں۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کی تمام حاجات غیب سے پوری ہو جائیں اور آپ کی تمام مشکلات غیب سے ختم ہو جائیں اور تمام حاجات اور مقاصد کی تکمیل ہو، تو آپ یہ وظیفہ لازمی کریں۔ تو آپ نے ویڈیو کو بالکل بھی سکپ نہیں کرنا، کیونکہ اس سے آپ کو اس خاص وظیفے کی سمجھ نہیں آئے گی۔ اگر آپ اس ویڈیو کو بغور سنیں گے اور ویڈیو کو کٹ کیے بغیر دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ وظیفہ اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گا۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے نام پر منحصر ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کا ایک لفظ بھی ہے اور اس کی بہت ہی زیادہ عظمت و شان ہے۔ یہ قرآنی لفظ بہت ہی عظمت والا ہے اور بہت ہی فضیلت والا ہے، اور جو بندہ اس کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، یعنی اس نام کے وسیلے سے یعنی ذریعے سے اپنے رب کریم سے دعائیں مانگتا ہے، اور رب کریم اس عمل کے کرتے ہی ان نیک حاجات کو ضرور پورا فرماتا ہے، اور اس عمل کے ذریعے اللہ پاک آپ کی دعائیں رد نہیں فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے اس نام کے ذریعے پکارتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان آپ کو سناتا ہوں کہ دیکھیے، یا ارحم الراحمین انتہائی عظمت والا ذکر ہے۔ اس کے ذریعے دعا مانگنے کی فضیلت اس طرح مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک خدا تعالیٰ کا ایک مقرر کیا ہوا فرشتہ اس شخص کے ساتھ ہوتا ہے جو یا ارحم الراحمین پڑھتا ہے، بس جو شخص ان کلمات کو 3 بار پڑھتا ہے تو فرشتہ اس سے کہتا ہے کہ بے شک ارحم الراحمین تیری طرف متوجہ ہو گیا، اب مانگ جو مانگنا چاہتا ہے۔ تو دیکھیے کہ اس یا ارحم الراحمین پڑھنے کی کیا فضیلت ہے۔ تو آپ کو اس حوالے سے ایک واقعہ بیان کرتا چلو کہ زید بن حارث کا ایک واقعہ ہے کہ انہوں نے طائف سے ایک آدمی خچر کرائے پر لیا، اور خچر کے مالک نے کہا میں خود آپ کے ساتھ رہوں گا اور جہاں میرا جی چاہے گا وہاں اتار دوں گا۔ وہ انہیں لے کر ایک جنگل کی جانب چلا گیا اور پھر بالکل ویرانے میں جا کر کہنے لگا یہاں اتر جائیے، تو دیکھا کہ چاروں طرف لاشیں ہی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ اس نے ان کو قتل کرنا چاہا تو انہوں نے فرمایا صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دیجئے، پھر قتل کر دینا۔ تو پھر اس نے کہا پڑھ لو، آپ سے پہلے ان سب نے بھی نماز پڑھی تھی مگر ان کی نماز انہیں نہ بچا سکی، لہٰذا تم بھی اپنے خواہش کو پوری کر لو۔ حضرت زید بن حارث فرماتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھ چکا تو وہ مجھے قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا اور میں نے بساختہ کہا یا ارحم الراحمین۔ یہ کہتے ہی ایک آواز آئی جو اس نے بھی سنی، اور وہ آواز یہ کہہ رہی تھی کہ قتل کرنے سے باز آ جا۔ وہ کانپ اٹھا کہ اس جنگل میں اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہوتا، یہ آواز کس کی ہے؟ اور وہ ادھر ادھر دیکھنے کے لیے نکلا، جب کچھ بھی نظر نہ آیا تو وہ قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ پھر کہا یا ارحم الراحمین 3 مرتبہ۔ میں نے یہ مبارک کلمہ پڑھا تو میں کیا دیکھتا ہوں، اچانک ایک گھوڑے پر ایک گھوڑ سوار نمودار ہوا جس کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا، جسے اٹھا کر وہ اپنے گھوڑے کے کانوں کے درمیان بلند کیے ہوئے ان کی طرف آیا اور اس نے ڈاکو کو نیزہ مار کر قتل کر دیا۔ پھر وہ اس تاجر کی طرف متوجہ ہوئے۔ تاجر نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اللہ نے تمہارے ذریعے میری مدد فرمائی۔ اس نے کہا میں 4تھے آسمان کا فرشتہ ہوں، جب آپ نے پہلی مرتبہ دعا کی تو میں نے آسمان کے دروازوں کی کھٹکھٹاہٹ سنی، جب آپ نے دوبارہ دعا کی تو میں نے آسمان والوں کی چیخ و پکار سنی، پھر جب آپ نے تیسری مرتبہ دعا کی تو کسی نے کہا یہ ایک مصیبت زدہ کی دعا ہے، تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اس ڈاکو کو قتل کرنے کا کام آپ میرے ذمہ کر دیں۔
پھر اس فرشتے نے کہا آپ کو خوشخبری ہو، جو آدمی وضو کرے اور 4 رکعت نماز نفل پڑھے اور پھر یہ دعا مانگے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوگی، خواہ وہ مصیبت زدہ ہو یا نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو اس مختصر واقعہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم جب بھی کسی پریشانی میں ہوں یا کسی مصیبت میں ہوں تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یا ارحم الراحمین کہہ کر پکاریں گے، تو وہ اپنی خواہشات کا اظہار کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس خواہش کو پورا فرمائے گا۔ اگر پریشان ہوں تو اس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ وہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ تمام دیکھنے اور سننے والے معزز دوستوں سے گزارش ہے کہ اس عمل کو اپنے معمولات زندگی میں شامل کر لیں اور اس کو 4 ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک کثرت سے پڑھیں، اور اس کا طریقہ کار آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح اس عمل کو کرنا ہے اور ان تمام برکات و فوائد سے مستفیض ہوں جن کا ذکر آپ سے کیا۔ اس کے علاوہ آپ اس وظیفے کو ربیع الاول کے پورے مہینے میں بھی کر سکتے ہیں، بلکہ اپنی زندگی کا معمول بنا سکتے ہیں۔ تو آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، آپ کی سپورٹ ہی ہماری کامیابی ہے۔ اب آپ وظیفے کرنے کا طریقہ غور سے سن لیں کہ 4 ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر بیٹھنا ہے اور مٹھی بھر چینی لینی ہے، اور مٹھی پر اس ورد کو یعنی 33 مرتبہ روزانہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین کا ورد کرنا ہے، اور اس وظیفے کے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک یعنی درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، اور اس مٹھی بھر چینی کو پھونک دینا ہے اور اس کو اپنے گھر کی چھت پر ڈالنا ہے، اور اس میں سے تھوڑی سی چینی رکھ کر آپ اپنے گھر کے تمام افراد کو بھی کھلا سکتے ہیں، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ گھر میں سکون ہوگا اور خوشحالیاں پیدا ہوں گی اور بد اخلاقیاں ختم ہوگی، اور پرندوں کو کھلانے سے آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوستوں سے شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو جلد از جلد آپ تک پہنچ سکے۔